داخل ہوا جب ہماری کار حضرت سیدنا آفاق احمد مجددی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستان اقدس پہ رکی، آپ کے علمی کارنامے، آپ کے روحانی فیوز و برکات اور آپ کی خدمات کو دیکھنے کے بعد دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ واقعی اللہ کا ولی ایسا ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ہم نے کام کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے، آج بھی اس زمین پر الحمدللہ ہزاروں سینکڑوں لوگ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ کوئی کالج چلا رہا ہے، کوئی اسکول چلا رہا ہے، کوئی مدرسہ چلا رہا ہے، کوئی یونیورسٹی چلا رہا ہے، کوئی پیر صاحب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی مدرس ہیں، کوئی محقق ہیں۔ لیکن میں نے جو دیکھا، اپنا جو تجربہ ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو قبول ورنہ واپس۔ اپن تو عاشق قدمی ہے، جامع محبت پلانا اپنا کام ہے، جو پی لیا گڈ، نہیں پیا ویری گڈ۔ تو اتنے آج دنیا میں لوگ موجود ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں جو کام کر رہے ہیں، لیکن جو مدرسہ چلاتے ہیں وہ لوگ انگلش میڈیم اسکول نہیں چلاتے، اور جو پیر صاحب ہیں تو بس خالی پیر صاحب ہیں، وہ مدرس نہیں ہیں۔ اور جو مدرس ہے وہ صرف مدرس ہے، قوم کا رہبر نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے شاگردوں کو سنبھالتا ہے، اپنی جامعہ اپنے مدرسے کو سنبھالتا ہے، قوم کو بولے اللہ میرے کو ان کی عذاب سے بچا لے، کیونکہ قوم اتنی خطرناک ہے، ان کے شر سے بھی بچنا یہ بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں۔ اور اگر کوئی آدمی دینی کام کرتا ہو تو وہ دنیاوی کام نہیں کرتا، کوئی دنیاوی کام کرتا ہو تو دینی کام نہیں کرتا۔ میں ہوں بیچارہ خالی مقرر ہوں، دوسرے کام میں کچھ بھی نہیں کرتا، خالی تقریر کرتا ہوں، میں کوئی دوسرا کام کرنا آتا بھی نہیں، میں کرتا بھی نہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا، جب میں نے حضرت آفاق مجددی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی قبر شریف پر گیا، ان کی قدم بوسی کرا، ان کے متصل حجرے میں بیٹھا، تو ایک ایک عاشق ان کا ایک ایک بات سنانے لگا، ایک ایک عاشق ایک ایک بات سنانے لگا۔ تو میں سوچ رہا ہوں یہ کسی ایک آدمی سے مل رہا ہوں یا ایک انجمن سے؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور قسم اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرا دل پہلی بار مایوس ہوا، کہنے لگا نقشبندی صاحب آپ کم سے کم 4 سال پہلے یہاں آ جاتے تو حضرت آفاق سے آپ کی ملاقات۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، سبحان اللہ۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں نے دیکھا کہ ایک ہی ذات ہے، پیر صاحب بھی ہے، پھر وہ بھی ایسا پیر ہے جو انگلی لگا کے قلوب کو جاری کر دیتا ہے، کوئی معمولی پیر بھی نہیں ہے، کامل پیر ہے، الحمدللہ کامل پیر ہے، الحمدللہ دلوں کو جاری کرنے والا پیر، نقشبندیہ کا نشان بنا ہوا ہے، الحمدللہ۔ پھر پیر ہو تو پیر کامل بھی ہو، پھر مرید ہو تو مرید صادق بھی ہو، جس کا جنازہ اس کا پیر پڑھا دے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرید صادق بھی ہے، پھر پلٹ کر دیکھو تو ایک مدرس بھی ہے، پھر پلٹ کر دیکھو تو ایک واعظ بھی ہے، پھر پلٹ کر دیکھو تو قوم کا رہبر بھی ہے، پھر پلٹ کر دیکھو تو اپنے سارے علاقوں کا درد رکھنے والا رہبر بھی ہے۔ الحمدللہ، مناجر بھی ہے، اور خود دیندار ہے، ضروری نہیں ہے باپ دیندار ہو تو اولاد دیندار ہونا، واہ، بے شک، واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ باپ دیندار ہو تو اولاد دیندار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہر ایک کو منتخب نہیں کرتا، اس میں باپ کا قصور نہیں ہے،
اللہ جس کو چاہے منتخب کر لیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ باپ دیندار ہو تو اولاد دیندار ہو. جس کی 6 بیٹیاں عالمہ ہو, الحمدللہ, جس کے 2 بیٹے عالم دین متقی الحمدللہ, پرہیزگار ہو, سبحان اللہ, واہ, جس کا داماد بھی الحمدللہ صاحب زیادہ پیر کا. الحمدللہ, واہ, سبحان اللہ, اللہ نے ساری خوبیاں ایک ساتھ میں جمع کر دی. واہ, سبحان اللہ. اور میں جب مزار پہ گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بزرگ وہ ہیں جو جلدی انتقال کر گئے. میرا پہلا سوال یہ تھا, حضرت کا انتقال جلدی ہوا کیا؟ کیونکہ مزار سے ابھی جوانی کی خوشبو آ رہی ہے. مزار ابھی بوڑھی نہیں, مزار سے بھی جوانی کی خوشبو آ رہی ہے. تو مجھے یوں محسوس ہوا یہ ایسا پیر ہے جو زمین پہ رہ کے بھی فیض دیتا تھا, زمین میں کیا بے شک, سبحان اللہ, واہ, 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 سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ زندہ باد, زندہ باد, امام اعظم ابو حنیفہ زندہ باد, علامہ نقشبندی صاحب زندہ باد. ماشاء اللہ, واہ, واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ, آپ کو اگر فیض لینا ہو تو آپ بھی اس بارگاہ میں جائیں. بے شک, سبحان اللہ. ہم لوگ نقش بندی ہے نا, قسم خدا کی کہہ رہا ہوں, ہم لوگ ہر جگہ نہیں چھپتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ لوگ ہیں قنوج میں, مگر آپ نے نقشبندی فیض شاید اس میں سے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے لیا ہے. سب نہیں لینا بھائی, نوجوانہ لینا ہے فیض. یہ دنیا سب بیکار ہے, یہ سب بیکار ہے, سب بیکار ہے. دھندا ہی خراب ہے, یہ عذاب ہے یہ سب. آؤ میرے بھائی, یہاں پہ شوہر مر گیا تو بیوی دوسری شادی کر لیتی. باپ پال پال کے بچوں کو بڑا کرتا, بچہ بڑا ہوتے کہ باپ کی پیٹ میں چھرا بھونکتا. چپل باپ کی بیٹے کی ایک ہو گئی تو انہیں باپ کو باپ سمجھنے تیار نہیں ہے, ماں کو ماں ماننے تیار نہیں ہے. بیگم ملی تو اماں کو بھی چھوڑ دے رہا, باپ کو بھی چھوڑ دے رہا. یہ بیکار جھمیلے. دوست کو پیسے دیے, 5,000 روپے ادھار دیے, 1 مہینے میں دے تو بولتا, 3 مہینے تک نہیں دیتا. گھر کو گئے تو گھر میں رہ کے نہیں ہے بولتا. واہ, بے شک, نہیں, یہ بیکار دنیا ہے بھئی. یہ سوک جھنجھٹاں جھمیلے خطرناک لوگ ہیں یہاں پہ. تم چائے پلا کے پیسے نہ کو دیو, کل سے تمہارے سے بات ہی نہیں کرتا. اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی. چلنے میں سمجھ رہا تھا خالی ہمارے ناگوری صاحب کچھ ملتا, نقشبندی صاحب کو بھی مل رہا ماشاءاللہ. مگر آپ مسئلے کو سمجھئے, سو بیکار ہے. اصل تو کام کیا ہے کہ کسی کا دل جاری ہو جائے. ہائے ہائے, سبحان اللہ, الحمدللہ. یہ زندگی کا مقصد ہے, یہ زندگی کا سرمایہ ہے, دل جاری ہو جانا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لطائف کا حصول ہو جانا, اللہ اکبر, سبحان اللہ. منازل کا طے ہو جانا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلوک کا طے ہو جانا, سبحان اللہ. قرب خدا نصیب ہو جانا. خدا کی قسم اس سے بڑا سرمایہ اس زندگی کا کچھ بھی نہیں. بے شک, سبحان اللہ. اور یہ ایسی نعمت ہے, اس کے لیے نہ امیر ہونا شرط ہے, نہ اس کے لیے غریب ہونا شرط ہے, نہ اس کے لیے بوڑھا ہونا شرط ہے, نہ اس کے لیے جوان ہونا شرط ہے, بس اس کے لیے مرید ہونا شرط ہے. بے شک, واہ, واہ, بے شک, واہ, سبحان اللہ. مرید بنے, پیر کی صحبت میں بیٹھے اور سلوک طے کرتے جائے, سبحان اللہ. سلوک طے کرتے جائیں. یہ قنوج الحمدللہ میں نے آ کے دیکھا ہے, یہاں پر بعض ذاکر رہتے ہیں, الحمدللہ. بعض ذاکر رہتے ہیں جن کے دل جاری ہو چکے ہیں, اور ان کے چہرے چلا چلا کے کہہ رہے ہیں, ہمارے چہروں کو نہ دیکھو, ہمارے دلوں کو دیکھو, یاد خدا میں تڑپ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, واہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. بے انتہا خوشی ہوئی الحمدللہ قنوج آ کر, بے انتہا خوشی ہوئی. ابھی میں سے جو ہے ہمارے حافظ صاحب کے مکان پر ایک صاحب آئے, کوئی کمیٹی والے آئے, آ کے بولے حضرت ہم آپ کو بھی آپ قنوج کے لیے ٹائم دیجئے. تو بولا قنوج بار بار آنا چاہیے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے میں نے ان کو بھی ٹائم دے دیا 13 ربیع الاول شریف کا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, واہ. میں نے بولا لے لو بھائی, لے لو, پہلے لے لو, تم پہلے لے لو, ڈیٹ بک ہونے سے پہلے لے لو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, پہلے دے دیا قنوج کو, کیونکہ مجھے قنوج سے محبت ہو گئی ہے. الحمدللہ, ماشاءاللہ, واہ. کیونکہ یہاں پر حضرت آفاق احمد مجددی رہتے ہیں. الحمدللہ,
آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ وہ زمین کے اندر چلے گئے، آپ کو ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے بڑا غافل کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ وہ آج بھی ہماری نگرانی کر رہے ہیں، بے شک الحمدللہ، آج بھی ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، وہ آج بھی جو ہے طالبان راہ خدا کو منزل تک پہنچانے کا کام۔ الحمدللہ بے شک، سبحان اللہ بے شک۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے استفادہ کریے گا۔ اب میں اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن عنوان کی طرف آنے سے پہلے ایک روایت میرے سرکار